1500 کی نسبت سے مکمل ہو جائیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں۔ 1500 کی نسبت سے غریب آدمی اپنے گھر کے اندر 1500 جھنڈیاں لگائے چھوٹی چھوٹی، اور اپنے گھر کے بچوں کو دلائے، اپنے اغل بغل پڑوس والوں کو 20 25 روپے کی 50 روپے کی جھنڈیاں آتی ہیں، وہ 1500 لا کر کے اپنے محلے میں بانٹ دے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، غرض ہے کہ جس کو اپنے سرکار سے اور سرکار کی عظیم تاریخ میلاد مصطفیٰ کی بابرکت ساعتوں سے محبت ہو، جب آپ لوگ 1000 منع کرنے کے باوجود، 1000 روکنے کے باوجود جا کر کے اپنے دوستوں کا، اپنے گھر کی بچیوں کا، اپنے گھر کے بچوں کا اتنا عالیشان برتھڈے مناتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کچھ ہیں، کہ جن پر میری اولادیں بھی قربان ہیں، میرے ماں باپ بھی قربان ہیں، میری عزتیں بھی قربان ہیں، تو پھر ان کے لیے ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ سارا کمال کس کا ہے؟ توفیق کا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ تو اسی لیے پہلا پیغام تو یہی کہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع پر پوری دنیا اسلام اس جشن کو ایسے منائے کہ ساری دنیا کفر دیکھ کر اس بات کا یقین کر لے کہ ایسے دیوانے نہ ہم نے کبھی دیکھے، اور نہ کسی کے قیامت تک ایسے دیوانے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ تو حضور پاک کے سچے دیوانے ہیں۔ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع پر جو خاص باتیں میں نے آپ سے عرض کی کریں گے انشاءاللہ۔ تسبیحات پڑھیے، 15 ہزار مرتبہ تسبیحات کا نذرانہ پڑھیے اور حضور کی بارگاہ میں ثواب پیش کیجیے۔ 15 کی نسبت ہر چیز اس مرتبہ جو بھی گھر میں کریں، میلاد مصطفیٰ کی برکت ایسی ہو کہ سب میں 15 کی نسبت شامل۔ ہر کام میں اگر جو بھی آپ کر رہے ہوں، کھلا رہے ہوں اس میں بھی 15 لوگوں کی، بلا رہے ہوں اس میں بھی 15 کی، غرض ہے کہ 15 کا ایسا جشن ہو جائے کہ ہر طرف 1500 کی بہاریں، گھر سے لے کر کام تک، کام سے لے کر زندگی تک، نجی محفل سے لے کر کے بزنس لائف تک 1500 کی بہاریں آ جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اس سال کی محفل میلاد اور اس سال کا جلوس میلاد اور اس سال کا جشن میلاد ساری دنیا اپنے کھلے آنکھوں سے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے پہ مجبور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولیے۔ یہ تو بات ہوئی وہ جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے عرض کرنی تھی۔ اب آئیے چند باتیں آپ کے ہمارے دین و ایمان کے سنوارنے اور کفایت کرنے والی میں آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، دین اتنا وسیع و عریض ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، غرض ہے کہ آپ کو ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی نجی زندگی ہو، کمانے کی زندگی ہو، شادی سے پہلے کی زندگی ہو، شادی کے بعد کی ہو، کسی منصب پہ آنے سے پہلے کی ہو، منصب پہ آنے کے بعد کی ہو، دین ہر موڑ پر آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دوسرے مذہب میں یہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جھک کر کے عاجز ہو جاتا ہے، اس کے ماننے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ میرا مذہب اس میں کیا سکھاتا ہے، لیکن وہ بہت سے ایسے مسائل اور زندگی کے پیش آئے ہوئے مرحلے ہیں جہاں ان کا مذہب اس مسئلے میں انہیں جواب نہیں دے پاتا۔ یہ واحد دنیا کا اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والے کو ہر ایک کونے، ہر ایک زندگی کے گوشے، ہر مرحلے، ہر موڑ پر اپنے ماننے والے کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اتنے وسیع و عریض دین کو کہ جس کے اندر اخلاق بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اعمال بھی ہے، کتنی ساری چیزیں، اگر براڈلی آدمی سمجھنا چاہے تو ایک لمبا وقت درکار ہے کہ وہ کیا کیا سمجھے کہ جس سے دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔